مالیگاؤں کے جو پاگل لوگ ہیں وہ بھی، میں جب مالیگاؤں ہوتا ہوں اللہ تو وہ میں جب مرکز پر ہوتا ہوں تو وہ پاگل لوگ بھی میرے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور مگر جب وہ میرے پاس آتے ہیں تو عام طور پہ میں اور لوگوں کو جہاں بٹھاتا ہوں میں ان کو یہ آپ کی پیدائش کس جگہ پہ ہوئی اور کس سن میں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی امیر بھائی، آپ نے یہ جو سوال کیا، میری پیدائش شہر مالیگاؤں مہاراشٹر کا ایک علاقہ ہے، ناسک اور دھولیا کے بیچ میں، ناسک ضلع میں پڑتا ہے مالیگاؤں، جی مسلم اکثریتی علاقہ ہے۔ جی وہاں پر اس شہر میں 1983 29 مئی کو میری پیدائش سنیچر کے دن 16 شعبان المعظم کو ہوئی۔ حضرت والا، ایک جو ہر تقریر سے پہلے جب آپ کو بلایا جاتا ہے یا نعرہ لگایا جاتا ہے تو یہی اکثر نعرہ ہوتا ہے کہ شہزادہ غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں، اولاد غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں۔ تو ہمارے ناظرین کو بھی یہ سننے میں کافی دلچسپی ہوگی کہ آپ کا واسطہ کتنے واسطوں سے، کتنے نسب سے آپ کا واسطہ جو ہے حضور غوث اعظم دستگیر پیران پیر تک پہنچتا ہے؟ 29ویں پشت میں حضور سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ سے ہمارا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اولاد غوث اعظم جن کا نام لینا ہمارے لیے شرف کی بات ہے، اور آپ کی یہاں پر موجودگی یہ صرف میرے لیے نہیں، جتنے بھی ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں سب کے لیے شرف کی بات ہے، الحمدللہ۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کے والدین کے بارے میں ایک تقریر میں نے آپ سنا تھا کہ آپ نے اپنے والد کا ذکر کیا جی اور ان کی کاوشوں کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے جد و جہد کی، ایک رکشہ چلاتے تھے اور جو ہے آپ کی پرورش کی۔ تو والدین نے آپ کی کس طریقے سے پرورش کی، اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، الحمدللہ ہمارے خاندان کے جو اکثر بزرگ تھے جی، وہ پڑھے لکھے تھے سبحان اللہ، اور صاحب ولایت تھے، سبحان اللہ۔ اور اکثر و بیشتر جو علاقہ خاندیش کا ہے، وہ جو دھولیا ضلع، جلگاؤں ضلع اور برہان پور، جی یہ جو سب علاقے ہیں، ان علاقے کے بہت سارے علاقوں میں وہ لوگ قاضی شرع کے منصب پر اللہ، فائز رہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ہے وہ 2 یا 3 پشتوں میں علم دین کی کمی آ گئی۔ جی اس علم دین کی کمی کی وجہ سے خاندان جو وہ گوشہ گمنامی میں چلا گیا۔ جی ہمارے بعض بزرگوں نے علم دین کی طرف رخ کرنے کی بجائے، کچھ وجوہات رہی ہوگی، میں نے جاننے کی کوشش کی بڑوں سے، لیکن کوئی معقول جواب مجھے نہیں مل سکا۔ جی تو ایک تو گمنامی اور دوسری وہ غربت کا شکار ہو گئے، جی اور اسی میں پھر کوئی رکشہ چلاتا رہا، کوئی جو ہے وہ مزدوری کرتا رہا، جی یعنی ایک منصب وہ تھا قاضی شرع کا، اور بعد میں جی پھر یہ جب حالات تھوڑا علم کی کمی ہوئی تو کمی ہوئی تو ہاں، جی جی تو وہ جو 2-3 پشتوں کا جو گیپ ہے، جی وہ بعض مخالفین کو جو ہے کچھ مواقع بھی فراہم کرتا ہے اور کچھ خیر خواہوں کو غلط فہمیوں کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ جی جی تو اس درمیان میں کوئی گورنمنٹ سرونٹ بھی ہوا، میرے دادا خود گورنمنٹ سرونٹ تھے، جی جی والد صاحب جو وہ رکشہ چلاتے رہے، لیکن ہر انسان اپنے ماں باپ کی تعریف کرتا ہے، بے شک، مگر یہ میں بات بالکل شرح صدر کے ساتھ کہوں گا اور سچی بات کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے والدین مجھے عطا فرمائے، اللہ، بہت کم لوگوں کو ایسے والدین ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے والدین جو وہ بہت سادہ دل جی اور مذہبی تعلیم بہت زیادہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، جی لیکن میری دادی مرحومہ کے پاس مذہبی تعلیم زیادہ تھی۔ ماشاء اللہ، میری پہلی استاد بھی وہی ہے۔ سبحان اللہ۔ درود شریف، کلمے، درود ابراہیم، دعائے معصور، عہد نامہ، جی یہ سب چیزیں ہم لوگوں نے گھر یاد کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت کی وہ مناجات، یا الہی ہر جگہ تیری تیری عطا عطا تھی، کا جی اس کو طرز اور ترنم کے ساتھ انہوں نے تعلیم دی تھی، پڑھایا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو
ان کی وجہ سے والد اور والدہ کی تربیت اچھی ہوئی. سبحان اللہ. تو چونکہ وہ لوگ کوئی ڈگری تو نہیں رکھتے مذہبی تعلیم کے معاملے میں، مگر بہت اچھی طبیعت ہے، بالکل. سادہ مزاجی کے ساتھ یہ کہہ لیں کہ صوفیانہ رنگ ہے، جی جی. اور انہوں نے ہی میری ایک اچھی تربیت کی ہے. آج بھی میں جب بھی گھر پہ رہتا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 24 گھنٹے میں کم از کم 1 گھنٹہ میں ان کے ساتھ ضرور بیٹھوں سبحان اللہ. اور ان سے کچھ سیکھوں، اور ابھی بھی میں سیکھتا ہوں. اللہ اکبر. جیسے مثال کے طور پر جو ہے وہ میرا ابتدائی دور تھا، جی. تو ابتدائی دور میں چونکہ مالیگاؤں کی عوام نے مجھے بہت محبت دی ہے، سبحان اللہ. اور ابھی بھی مجھ سے بہت محبت نظر کرتے ہیں. آتا ہے بے شک. جی ہاں، عام طور پہ ایسا کم ہوتا ہے کہ انسان جس شہر میں رہتا ہے اس شہر کے لوگ اس سے بہت محبت بالکل. کرتے ہیں، یہ کم ہوتا ہے. بالکل بالکل. اور ہمارے شہر میں میرے مخالفین کم ہیں، محبین بہت زیادہ ہیں. سبحان اللہ. اور اس کے برعکس محاورے بھی کافی. جی ہاں، اور اللہ کا شکر ہے کہ عام طور میں سمجھتا ہوں یہ بات بتانے کی نہیں، یوٹیوب میں تو جلسوں میں لوگ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں جی. اظہار محبت وغیرہ. اللہ انہیں نظر بد سے بچا اور انہیں آمین. بہتر صلہ دے، آمین. مرد کے ساتھ خواتین بھی اور خواتین کے ساتھ چھوٹے بچے بھی. بالکل بالکل. اور آپ کو حیرت ہوگی، یہ اگر آپ کہیں مالیگاؤں تشریف لائیں جی.